بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی برہوت بیابان اور خشک صحرا کا نام ہے جہاں آب و دانے کا نام و نشان تک نہیں، پرندے بھی خوف کے مارے وہاں سے نہیں گزرتے۔ یہ وادی برزخی عذاب کا مظہر ہے جہاں کثیف اور خبیث ارواح مبتلا عذاب ہیں، اور یہ یمن میں واقع ہے۔ حدیث میں ایک دن ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپکتی تھی۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، میں نے عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو اس شخص نے بیان کیا کہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر برہوت سے پانی لے آؤ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض امراض کا معدنی پانی سے علاج کیا جاتا ہے۔ پس میں تیار ہو گیا، میں مشک اور پیالہ لے کر پانی لانے کے لیے روانہ ہوا۔ وحشت ناک صحرا کو دیکھ کر بہت ڈرا اور کنویں کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک اوپر سے زنجیر کی آواز سنی اور نیچے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے پانی کی فرمائش کی اور کہا کہ میں ہلاک ہو رہا ہوں۔ اس شخص کے گلے میں ایک زنجیر تھی۔ جب میں نے پانی کا پیالہ آگے بڑھایا تو فوراً اس کو سورج تک اوپر کھینچ لیا گیا۔ دوسری مرتبہ چاہا کہ مشک میں پانی بھروں، دیکھا کہ نیچے آ گیا، اور اظہار عطش کرنا چاہا کہ پانی بھرا برتن اسے دوں، پھر اسے سورج کی بلندی تک کھینچ لیا گیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ میں مشک کے دہانے کو باندھا، اس کو پانی نہیں دیا۔ اب ڈرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ معلوم کروں کہ کیا معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت قابیل ہے جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ آخرت میں جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ کتاب نور الابصار سید مومن شبلنجی شافعی بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگوں کو جمع دیکھا اور جمع ہونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک راہب مسلمان ہوا ہے اور اس نے مکہ میں آ کر عجیب و غریب واقعہ سنایا ہے۔ اس کے پاس گیا تو ہٹا کٹا پشمینہ کا لباس پہنے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے گدھ کی شکل کا ایک بڑا پرندہ دیکھا جو کہ ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے انسانی بدن کا 1/4 حصہ اگل دیا، پھر واپس اڑ گیا، پھر دوسرا 1/4 اگلا، اس طرح 4 دفعہ اعضائے انسانی کو اگلا اور وہ آدمی اٹھا، مکمل آدمی بن گیا۔ ابھی میں اس امر پر تعجب کر رہا تھا، وہ گدھ دوبارہ آیا اور وہ 1/4 بدن نگل گیا اور چلا گیا۔ اس طرح 4 حملوں میں اسے کھا گیا اور واپس چلا گیا۔ میں حیرت میں پڑ گیا، مجھے افسوس بھی ہوا کہ کیوں نہ اس سے معلومات حاصل کیے۔ دوسرے دن پھر وہی پرندہ آیا، اس پتھر پر کہہ کی۔ اس دفعہ کیونکہ اس نے مکمل کہہ کی لہٰذا تمام اعضائے بدنی کے ساتھ وہ باہر آ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک مکمل آدمی بن گیا۔ میں اپنے چرچ سے دوڑا اور اس کو خدا کی قسم دی کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے کہا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حق کی قسم، بتاؤ کہ تمہارا اس پرندے کے ساتھ کیا قصد ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو میرے اوپر معین کر دیا ہے کہ وہ ہر روز مجھے اس قسم کا عذاب دے۔ پھر میں عبادت خانہ سے باہر آیا اور پوچھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے وصی ہیں۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کیا اور پھر حج، بیت الحرام اور زیارت قبر رسول اسلام سے مشرف ہوا۔ خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔